درس به وکړي کوم طلاب العلمو چې نومونه لیکلي دي نو انشاءالله د درس د ختمېدلو سره هغوی ته به سندونه میلاویږي. انشاءالله د پروګرام په ابتدا کې دعوت ورکوو طالب العلم احمد د جامع عبدالله ابن عباس رضی الله عنه د مدرسې شاګرد چې هغه راشي او تذکره د ابن ملقن رحمه الله په شیخ باندې قرأت کړي. سربند جامعة الاسلامیه سربند مدرسې طالب العلم دی. تذکره فی علوم الحدیث د ابن ملقن رحمه الله هغه کتاب دی چې اصول حدیث په دې کې خلاصه شوي دي. إلى شيوخكم الكرام المشايخ رحمهم الله من تذكرة في علوم الحديث لابن الملقن. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحمد على نعمائه وأشكره على آلائه وأصلي على أشرف الخلق محمد وآله وأسلم. وبعد فهذه تذكرة في علوم الحديث يتنبه بها المبتدئ ويتبصر بها المنتهي يقتضبطها من المقنع تاليفه وإلى الله أرغب في النفع بها إنه بيده والقادر عليه. أقسام الحديث ثلاثة: صحيح وحسن ضعيف. فالصحيح ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه ومنه المتفق عليه وهو ما أودعه الشيخان في صحيحيهما. والحسن ما كان إسناده دون الأول في الحفظ والإتقان ويعمه والذي قبله اسم الخبر القوي. والضعيف ما ليس واحدا منهما وأنواعه زائدة على 80. المسند التذکرہ ابن الملقن پڑھ رہے ہیں. امام ابن الملقن بہت بڑے امام اور محدث تھے. امام مزی رحمہ اللہ کے شاگردوں کے شاگرد تھے. اللہ نے اس بندے سے بڑے کام لیے. امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے ابن ملقن کی کتابوں میں سے بعض کی تلخیص کی. التلخیص الحبیر مشہور ہے نا ابن حجر رحمہ اللہ کی. التلخیص الحبیر اصل وہ کتاب ہے ابن الملقن کی البدر المنیر. بڑا کتاب ہے, تگڑا کتاب ہے. اس کی تلخیص کی حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے. اس طرح امام ابن الملقن کی شرح بخاری ہے بہت ضخیم التوضیح کے نام سے. التوضیح سے ابن حجر رحمہ اللہ نے بڑا زیادہ استفادہ کیا. اس کتاب کے تمام فوائد جو اہم تھے ابن حجر رحمہ اللہ نے ان کو نقل کر دیا ہے. تو کل بھی ہم نے پڑھا نخبۃ الفکر. انہوں نے بڑی اہم بحوث کا خلاصہ لکھا ابن حجر نے اور کمال کر دیا رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ. تو امام ابن ملقن حسن کی تعریف کر رہے ہیں. حسن کی ما کان اسنادہ دون الاول فی الحفظ والاتقان, یعنی حفظ اور ضبط میں جس کا ضبط اور اتقان کچھ خفیف ہے اس راوی کی روایت کو حسن کہتے ہیں. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے لفظ صدوق کا اطلاق اس راوی پر کیا ہے جس کا ضبط خفیف ہوتا ہے, یعنی ثقہ سے اقل درجہ ہے. صدوق ثقہ کی حدیث صحیح لذات ہی ہوتی ہے, صدوق کی روایت حسن لذات ہی ہوتی ہے. اقرا
أنواعه زائدة على 80. المسند هو متصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسمى موصولا أيضا. والمتصل هو ابن حدیث کی انواع. والمرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة متصلا كان أو غيره. والموقوف هو المروي عن الصحابة قولا أو فعلا أو نحوه متصلا كان أو منقطعا. ويستعمل في غيرهم مقيدا فيقال وقفه فلان على عطاء مثلا ونحوه. والمقطوع والموقوف على التابعي قولا وفعلا. والمنقطع ما لم يتصل اسناده من اي وجه كان. والمرسل هو قول التابعي ولم يكن كبيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ساقط صحابی وہ ہم نے کہا تھا. اور گرنے والے کتنے ہیں؟ تابعی نبی علیہ السلام سے بیان کرے اسے کہتے ہیں مرسل. اور مرسل ضعیف ہے. مرسل ضعیف ہے, مجہول ہیں, پتہ نہیں کون ہے کون نہیں ہے. جی شیخ. بارك الله. والمعزل وما ثبت من اسناده اثنان فاكثر ويسمى منقطعا اذا فكل معزل منقطع ولا عكس. والمعلق وما حذف من مبتدا اسناده واحد فاكثر. والمعنى وما أتي فيه بلفظة عن كفلان عن فلان وهو متصل لم يكن تدليسا وامكن اللقاء. والتدليس هو مكروه لانه يوهم اللقاء والمعاصر بقوله قال فلان وهو بالشيوخ اخف. والشاذ وما روى الثقة مخالفا لرواية الثقات. والمنكر وما تفرد به واحد غير متقن ولا مشهور بالحفظ. والفرد وما تفرد به واحد عن جميع الرواة وجهة خاصة كقوله تفرد به أهل مكة ونحوه. والغريب وما تفرد به واحد عن الزهري وشبهه ممن يجمع حديثه. فإن انفرد اثنان أو ثلاثة سمي عزيزا فإن رواه جماعة سمي مشهورا. ومنه المتواتر وهو خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه. والمستفيز وما زاد رواته في كل مرتبة على ثلاثة. والمعلل هو مطلع فيه على علة قادحة في سعته مع السلامة عنها ظاهرا. والمستوي وما يروى عن علت کیا ہے؟ علت ظاہری طور پر حدیث صحیح لگتی ہے کیونکہ سارے سکھا ہوتے ہیں, لیکن کوئی خفیہ علامت اس میں خفیہ علت ہوتی ہے. چلیں. بارك الله. والمستوي ويروى على وجوه مختلفة متساوي. والمدرج هو زيادة تقع في المتن ونحوه. والموضوع المختلق والمصنوع. وقد يلقب بالمردود المتروك والباطل والمفسد. والمقلوب وإسناد الحديث إلى غير راويه. والعالي وفضيلة مرغوب فيها ويحصل موضوع جھوٹی روایت. موضوع جھوٹی روایت اس کے 4 نام ہیں. 4 مردود, متروک, باطل, مفسد. چلیں شیخنا. والعالي هو فضيلة مرغوب فيها ويحصل بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أحد الأئمة في الحديث وبتقدم وفاة الراوي والسماع. والنازل هو زد العالي. والمختلف والعالي وهو فضيلة مرغوب فيها ويحصل بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم. ابن ملکن رحمہ اللہ طلبہ علوم نبوت کو توجہ دلا رہے ہیں. عالی سند اس کی خاص فضیلت ہے. اس کو حاصل کرنے میں ہماری رغبت ہونی چاہیے. صحابہ کرام نے لمبے لمبے سفر کیے, تابعین نے سفر کیے, محدثین نے سفر کیے. یہ سلسلہ رکا نہیں ہے, یہ قیامت تک جاری ہے. جس کو بھی محدثین سے, منہج محدثین سے پیار ہے وہ عالی سند کو طلب کرے گا تاکہ میرا نبی علیہ السلام کے ساتھ قرب ہو جائے, نزدیکی ہو جائے. ایک بندے کے 20 واسطے ہیں, ایک بندے کے 19 واسطے ہیں, تو 19 والا قریب ہے. نبی علیہ السلام کے ساتھ قریب ہو جائے یا کسی محدث کے قریب ہو جائے, کسی محدث کے قریب ہو جائے. چلیں جی. بارك الله. والناجر والجد العالي والمختلف هو يأتي حديثان متعارضان في المعنى ظاهرا فيوفق بينهما ويوجه أحدهما على الآخر. والمصحف هو تغيير لفظ أو معنى وتارة يقع في المتن وتارة في الإسناد وفيه تصاريف. والمسلسل وما تتابع رجال إسناده على صفة أو حالة وقل فيه الصحيح. مسلسل کل ہم نے پڑھا مسلسل بالاولیہ پڑھا نا, آج بھی ہم پڑھ رہے ہیں. کچھ ساتھی نئے آئے ہیں, انہوں نے کہا بھی دوبارہ یہ ضرور پڑھی جائے. یعنی جس میں کسی خاص صفت کا ذکر ہے,
جو کل ہم نے پڑھا اس میں اولن بار بار آ رہا تھا، اولن اولن. میں شیخ سے ملا، انہوں نے سب سے پہلے ہمیں فلاں یہ حدیث بیان کی، فلاں نے یہ حدیث سب سے پہلے بیان کی، اسے کہتے ہیں مسلسل بالاولیہ. جی شیخنا. والاعتبار هو أن يروي حماد بن سلمة مثلا حديثا لا يتابع عليه عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة، والمتابعة أن يرويه عن أيوب غير حماد وهي المتابعة التامة، والشاهد أن يروي حديثا آخر بمعناه وزيادة. شاہد اور تابع میں فرق ہے. تابع کل میں نے کہا تھا کلاس فیلو سارے آپ تابع ایک دوسرے کے موافقت کریں. ایک کہے شیخ نے یہ بات نہیں کہی، دوسرا کہا بھی ہاں نہیں کہی تھی. اب یہ کیا ہو گیا؟ دوسرے کے تابع ہو گئے. ایسے روات ہیں. اچھا، تابع میں صحابی ایک ہوتا ہے. تابع میں 2 سندیں ہیں، 10 سندیں ہیں، 100 سند ہے، صحابی ایک ہے تابع. شاہد میں صحابی مختلف ہوتا ہے. متن حدیث لفظاً بھی ہو سکتا ہے، معناً ایک ہی ہوگا، وہ ایک دوسرے کے شاہد بن جاتا ہے. ابو داود کی یہ حدیث ضعیف ہے لیکن اس کا شاہد ترمذی میں صحیح ہے، تو یہ کیا بن جائے گی؟ صحیح لغیری ہی. صحیح لغیری ہی. یہ سند ضعیف ہے، دوسری صحیح ہے، وہ اس کا شاہد بن رہی ہے. دوسری حدیث وہاں صحابی بھی اور ہو، شاہد ہو. قرآن کریم کی آیات بھی شاہد ہیں. کچھ روایات میں جو ذکر ہے، جو لفظ ہیں ذکر کے یا جو مسئلہ ہے وہ تو سندن ضعیف ہے، لیکن اسی مسئلے کا ذکر کہاں ہے؟ قرآن مجید میں. تو کیا بن گیا؟ قرآن سے بڑا کون شاہد ہے؟ قرآن کریم سے بڑا کون شاہد؟ وہ بھی شاہد بن گیا. دوسری حدیث بھی شاہد بن گئی. سمجھا گی بات؟ کتنی روایتیں سنن اربع وغیرہ میں ضعیف سند سے ہیں، حالانکہ وہ متن صحیح بخاری والے ہیں، مسلم والے ہیں. بخاری مسلم والے متن وہ ان کے شاہد بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ بنیں گے. تو جب ہم تحقیق کا کام کریں گے، آپ کریں، تو ہمیں شاہد کا بڑا خیال رکھنا ہے. بسا اوقات ایک حدیث کے 10 شاہد مل جاتے ہیں، ان میں 9 ضعیف ہوتے ہیں، ایک شاہد صحیح ہوتا ہے. جو صحیح ہوگا وہ ہمیں کام دے گا کہ نہیں دے گا؟ سمجھو، یہ تحقیق حدیث کا کام فون پر نہیں ہوتا، یہ مذاق ہے. ایک سند دیکھی حکم لگا دیا، یہ مذاق ہے، یہ فن حدیث کی توہین ہے. حدیث کا فن مدت مانگتا ہے، سال ہر سال مانگتا ہے. یہ امانت ہے علم. ہم نے ایک حدیث کی تحقیق میں 10 سال بھی لگ جائیں تو لگانے ہیں، جلدی کرنے. بعض کیسے ہوتا ہے، فون کیا شیخنا حدیث، ہاں وہ ضعیف ہے. اور بھائی ضعیف کہنے والوں، تم نے کچھ شاہد تلاش کیے، تابع تلاش کیے، سندیں کٹھی کی، بس 1-2 سندیں دیکھیں ضعیف ہے. اچھا، انہی شیخ کو مغرب کو فون کیا، ہاں وہ سند مل گئی تھی ایک، وہ حسن ہے. لو، تو اگلے مہینے کوئی اور حکم. یہ مذاق ہے، یہ مذاق ہے. تو جب بھی حدیث کی تخریج کی جائے توابع تلاش کیے جائیں، شاہد تلاش کیے جائیں. مدلس ہے 3-4 طبقے کا، اس کے سماع کی صراحت تلاش کی جائے. تو مطلب کیا ہے، پوری کتب حدیث میں تلاش کرنا ہے کہ 1-2 میں. پوری کتب حدیث کا مطالعہ ہم کریں گے، سرچ کریں گے، خاص سال لگ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے. چلیں جی. وزيادة الثقات والجمهور على قبولها والمزيد في متصل الأسانيد. زیادت الثقہ کے 3 موقف ہیں. کل بتانا چاہتا تھا، یاد بھول گیا. زیادت الثقہ ایک موقف ہے، مطلقاً مقبول ہے. دوسرا موقف ہے بعض کا مطلقاً مردود ہے. تیسرا موقف ہے، دیکھا جائے گا.
قرائن دیکھیں گے، دلائل دیکھیں گے، وہ جو زیادتی ہے وہ کسی کی مخالف تو نہیں، کسی کے تفصیلات ہیں، تو راجع بات یہی ہے کہ قرائن وغیرہ دیکھ کر حکم لگایا جائے گا۔ امام ابن ملکن نے فرمایا والجمہور لا قبولی ہے، جمہور محدثین سکہ کی زیادتی کو قبول کرتے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں اس میں تفصیل ہے۔ اللہ آپ کو توفیق دے۔ توضیح الکلام میرے استاد محترم ارشاد اللہ قصری صاحب جو اس دور کے بہت بڑے محدث ہیں، بر صغیر کے فیصل آباد میں ہوتے ہیں، انہوں نے اس پر بڑی مفصل بحث کی ہے۔ اسی طرح مقالات اثریہ گوگل پر بھی سرچ کریں گے فوراً کتاب آ جائے گی، اس میں بھی 150-200 صفحے پر اسی مسئلے پر بحث ہے۔ تو جب تک ہم تخصصاتی مطالعہ نہیں کریں گے ہمیں شرح صدر نہیں ہوگی۔ بارک اللہ۔ اقرأ شیخنا۔ والمزيد في متصل الأسانيد وهو أن يزاد في الإسناد وجه فأكثر غلطا، وصفة الراوي وهو العدل الضابط، ويدخل فيه معرفة الجرح والتعديل وبيان سن السماع وهو التمييز، ويحصل له في خمس غالبا، وكيفية السماع والتحمل۔ کتنی عمر میں طالب علم حدیث کو سن سکتا ہے؟ مختلف اقوال ہیں۔ الکفایہ محدث الفاصل میں کئی اقوال ہیں، بہت زیادہ۔ تو راجع کیا ہے؟ راجع و بیان سن سما وہو تمییز، یہی ہے راجع۔ جس کو بھی کچھ نہ کچھ تمیز عقل حاصل ہے وہ کلاس میں بیٹھ سکتا ہے۔ عمر کی کوئی قید؟ شیخ فرماتے ہیں یہ غالب طور پر 5 سال کے بچے کو حاصل ہو جاتا ہے۔ ہمارے مہربان جامعہ کیا نام مدرسہ ابو ہریرہ کی انتظامیہ میں سے فضیلت الشیخ ابو دجانہ صاحب کا بچہ ابھی وہ 2.5-3 سال کا ہے، دجانہ چھوٹا سا ہے، ان کو 10 کتب حدیث کے نام یاد ہیں، بیان کرتا ہے، سناتا ہے۔ تو کتنے چھوٹے چھوٹی عمر والے بچے بھی بڑے ذہین فتین ہوتے ہیں، کتنے 40 سال والے بندے بچوں سے بھی کون ذہن ہوتے ہیں۔ عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ یہی راجع بات ہے کہ حدیث لینے کی عمر کی قید نہیں ہے۔ ہاں 5 سال کا بچہ کافی ماشاءاللہ میچور ہو جاتا ہے، یہ بھی بچہ 5 سال کا ہے۔ اللہ اکبر۔ مجھے واقعہ یاد آ گیا، امام ابو داود سجستانی رحمہ اللہ علم حدیث کے بہت بڑے محب تھے۔ امام احمد بن حنبل کے پاس بغداد بھی گئے، بڑے لمبا سفر ہے ان کا۔ اللہ نے ان کو بیٹا دے دیا۔ جب کچھ وہ شعور میں آیا تو شیخ صاحب کی امام ابو داود کی کوشش ہوتی تھی کہ میں اپنے بچے کو ساتھ ہی رکھوں، جس سے میں فائدہ لوں، میرا بیٹا بھی فائدہ لے۔ وہ ساتھ رکھتے تھے۔ بہرحال لمبا قصہ ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے بچوں کو محدثین سے ملانے میں، بڑے شیوخ کی مجالس میں بٹھانے میں شرف شوق ہونا، رغبت ہونی چاہیے، تاکہ ان بچوں میں بھی شعور آئے۔ اچھا یہ وہ کام ہے، اچھا اسی حدیث کہتے ہیں، ایسے ہونا چاہیے۔ اللہ والو ہمیں اپنے بچوں کو شعور دینا چاہیے۔ ہم سارے بہنوں بھائیوں والے ہیں، بانجے بتیجوں والے ہیں نا ہمارے گھروں میں۔ جب ہم گھر جائیں ان کو دکھائیں، بیٹا بھائی جان یہ صحیح بخاری ہے۔ کبھی دکھائی گھر میں جا کے بچوں کو صحیح بخاری؟ نہیں دکھائی، بہت اچھا ہے، دکھانی ہے۔ پچھلے مہینے لاہور میں ایک اپنے شاگرد کے گھر میں رہنے کا موقع ملا، انہوں نے اپنے بتیجوں چاچو کے بیٹوں سے ملایا، بشیخ یہ ہمارے چاچو کے بیٹے دونوں ہی حافظ ہیں، گھر کے اندر لائبریری ہے، وہ میرا شاگرد گھر کے اندر اچھی خاصی لائبریری ہے۔ میں نے کہا بھائی آؤ بچوں، آپ نے دیکھی صحیح بخاری؟ قرآن کے حافظ ہیں، کہتے جی ہمیں پتہ نہیں صحیح بخاری کیا ہے، بس نام سنا علماء سے، دیکھی نہیں ہے۔
میں نے کہا شاگرد سے لاؤ جی بخاری دکھاؤ. وہ بڑا شرمندہ کہ میرے گھر میں بخاری ہے، یہاں بچے رہتے ہیں سارے، ان کو پتہ نہیں بخاری کیا ہے. ہمیں دکھانی چاہیے. بچپن میں بچوں کو اچھا ماحول دے دیں، انشاءاللہ یہ بچے بچپن سے ہی صحیح بخاری، صحیح مسلم، قرآن کریم، کتب حدیث، کتب تفسیروں سے ان کے دل میں محبت بیٹھ جائے گی اور یہ کل کو محدث بن جائیں گے. اب جب گھر جائیں تو صحیح بخاری جو بھی کتاب حدیث کی پڑھ رہے ساتھ لے کر جانی ہے انشاءاللہ. لوگوں کو دکھانی ہے، لوگوں یہ صحیح بخاری ہے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. ہم نے جان بوجھ کر پبلک کو کتب حدیث سے دور رکھا ہوا ہے. ہمیں عام مجلسیں لگانی چاہیے. صحیح آج لوگوں یہ صحیح بخاری ہے، میں یہاں سے درس دے رہا ہوں، یہاں سے 2 حدیثیں بیان کر رہا ہوں. چلیں شیخنا. وكتابة الحديث وهو جائز إجماعا وتصرف الهمة إلى ضبطه وأقسام طرق الرواية وهي 8: السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه والإجازة بأنواعها والمناولة والمكاتبة والإعلام والوصية والوجادة وصفة الرواية وأدائها، ويدخل فيه الرواية بالمعنى واختصار الحديث وآداب المحدث وطالب الحديث ومعرفة غريبه ولغته وتفسير اللہ والو اللہ اکبر. محدث کے بھی آداب ہیں، طالب علم کے بھی آداب ہیں. استاد ایسا مل گیا ہے جس کو ادب اداؤ کا پتہ ہی نہیں ہے، اس میں برکت نہیں ہے. طلبہ ایسے مل گئے ہیں جن کو آداب کا پتہ نہیں ہے، ان میں برکت نہیں ہے. میری کتاب ہے نصیحتیں میرے اسلاف کی، 2 حصوں میں چھپی ہوئی ہے. گوگل پر سرچ کریں گے یہ کتاب آ جائے گی. چاہتے ہیں نا صحابہ کرام نے جو طلبہ کو نصیحتیں کی، محدثین نے نصیحتیں کی، جو ہمارے بڑے اساتذہ کے ساتھ نصیحتیں کی، وہ ساری میں نے جمع کی ہوئی ہیں. 2 حصوں میں کتاب ہے نصیحتیں میرے اسلاف کی اردو میں. اس میں ایک باب ہے ادب آداب کا. آداب طلبہ میں ادب کیسا ہونا چاہیے. سنو، سفیان بن عیینہ کا نام سنا ہے نا؟ سنا ہے نا؟ ان کا باپ عیینہ نے دیکھا جب بیٹا سفیان کچھ بڑا ہو گیا ہے 8-10 سال کا، کہا بیٹا چلو اب عمر علم کے لیے ہو گئی ہے، علم حاصل کرو. ایک میری نصیحت یاد رکھنا، ایک نصیحت یاد رکھنا، جتنا زیادہ اپنے اساتذہ کا احترام کریں گے اللہ اتنا علم آپ کو زیادہ دے گا. مجھے یہ واقعہ بیان کیا مولانا حاجی خالد محمود 18 چک والے رحمہ اللہ نے. چھانگا مانگا کے قریب ایک گاؤں ہے، بستی ہے قصور میں، 18 چک. وہاں کے محترم حاجی خالد صاحب نے یہ مجھے واقعہ بیان کیا مولانا نے. انہوں نے کہا ہمیں یہ واقعہ بیان کیا ہمارے استاد محترم حافظ محمد محدث گوندلوی نے رحمہ اللہ. سنا نام؟ ان کی کوئی کتاب پڑھی؟ نہیں پڑھنی بھی نہیں ہے. انا للہ و انا، کیوں نہیں پڑھی؟ ہاں، حافظ محمد. اللہ والو، جو قوم اپنے محدثین کو بھول جاتی ہے اس قوم کو اللہ تباہ و برباد کر دیتا ہے. محدث غلام اللہ رحمتی فوت ہوئے، کتنی کتابیں ان کے حالات پر چھپی؟ کتنی چھپی؟ بہت زیادہ. شیخ غلام اللہ رحمتی کے حالات پر کوئی کتاب چھپی نہیں، یہ تو بہت چھپی. جو قوم اپنے محدثین کو بھول جاتی ہے وہ قوم غارت اور تباہ ہو جاتی ہے. لکھو، حالات پہ کتابیں لکھو.
امام المفسرین عبدالسلام رستمی فوت ہو گئے، ان کے بیٹے سعید وہ بھی فوت ہو گئے، ان کی حالات پر کوئی کتاب چھپ گئی؟ الحمدللہ۔ کیا فائدہ ہوا؟ نسلوں کو پتہ چلے گا یہ ہمارے مفسر گزرے ہیں، فائدہ ہوا نا؟ اور تلاش کریں، تتبع کریں، جتنے ان کے شاگرد ان سے ملیں وہ آپ کو بڑے بڑے واقعات بتائیں گے، وہ مرتب کریں۔ اللہ والو، میاں نذیر حسین محدث دہلوی کا نام سنا؟ ان کے شاگردوں نے پشاور کے اندر حدیث کے فن کو عام کیا تھا۔ ان کی حالات پر کوئی کتاب ہے؟ پتہ آپ کو کون ہے؟ نہیں۔ جو قوم اپنے محسنین کو بھول جاتی ہے کل کو آپ کو بھی بلا دیا جائے گا۔ اور امام بخاری کے حالات پر کتاب نہ ہوتی ہمیں پتہ چلتا وہ کون تھے؟ پتہ چلتا؟ محدثین نے کتابیں لکھی، اچھا کیا برا کیا؟ تو آپ کن کے پیروکار ہیں؟ سلف صالحین تو لکھتے تھے کتابیں، پھر آپ کو نہیں لکھتے؟ جو شخص قلم نہیں چلاتا وہ اپنی ذات کا دشمن ہے۔ امام بخاری سے بڑا مدرس کوئی دنیا میں گزرا؟ 90,000 شاگردوں کو صحیح بخاری پڑھانے والا۔ تاریخ اسلام میں ایسا کوئی بندہ نہیں ہے جس نے 90,000 شاگردوں کو صحیح بخاری پڑھائی ہو، ہے کوئی؟ نہیں ہے۔ امام بخاری تھے، ان سے بڑا کوئی استاد ہو سکتا ہے؟ لیکن انہوں نے کتنی کتابیں لکھی، تدریس بھی کریں تصنیف بھی کریں، دونوں کام کرنے ہیں۔ دونوں کام کرنے ہیں، شاگرد بھی تیار کرنے ہیں اور کتابیں بھی لکھنی ہیں۔ شاگرد نکمے بھی نکلے تو کتابیں تو ہوں گی نا، صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ دونوں کام کرنے ہیں۔ یہ غلطی ہے، ہمیں شعور ختم ہو گیا ہے کہ ہم کہتے ہیں بھی پڑھانا ہی کام ہے، کتاب لکھنا کام نہیں۔ پڑھانے سے بھی اہم کام کتب لکھنا ہے۔ محدثین کتب نہ لکھتے تو ہم تاریخ ہم نہ پہچانتے، ہم حدیث ہم کچھ بھی نہ پہچانتے۔ لکھو اپنے پشاور کی تاریخ پر سینکڑوں کتابیں لکھو، ایک ایک محدث پر 20 کتابیں ہونی چاہیے۔ وفادار ہم بنے، شیخ البانی کے حالات پر درجنوں کتابیں چھپ چکی ہیں، مسلسل کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔ اللہ شیخ البانی کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے۔ ان کے شاگردوں نے سلف کا زمانہ دوبارہ یاد کرا دیا۔ جو سوال علی حسن الحلبی نے کیے اپنے شیخ سے، 2 جلدوں میں وہ کتاب لکھی شائع کی۔ جو سوال کیے ابو اسحاق الحوینی صاحب نے شیخ البانی سے، وہ مرتب ہو چکے ہیں، ابھی شائع ہو رہی ہے وہ کتاب۔ اس طرح 5-6 شیخ کے شاگردوں، ابن ابی العینین مصر والے محدث، انہوں نے شیخ کے ساتھ وقت گزارا، سوال جواب کیے۔ وہ بعد میں وہ سارے سوال جواب حسن اور حسن لغیرہی کے متعلق تھے۔ کس نے سوال کیے؟ ابن ابی العینین مصر والے محدث نے شیخ البانی سے، ان کو مرتب کیا، شائع کیے، وہ میرے پاس ہیں۔ تو آپ نے کتنے سوالات پر کتابیں لکھی؟ کبھی سوال نہیں استاد سے کیا، کبھی نہیں سوال کیا، بہت کیا۔ کہاں ہیں وہ لکھے؟ کتاب لکھی، کتاب کیوں نہیں لکھی؟ کہتے ہیں عزم کریں گے قبر میں جا کر۔ قبر میں سنو اللہ والو، جب ہم کتب جرح و تعدیل وغیرہ دیکھتے ہیں تو کتب سوالات بھی ہیں کہ نہیں؟ کتب سوالات پتہ نا، 30 کے قریب کتب سوالات ہیں محدثین کی۔ انہوں نے جو شاگرد نے استاد سے سوال کیے وہ الگ الگ مرتب ہو گئے۔ ابن معین رحمہ اللہ نے خود کچھ نہیں لکھا، اللہ نے وفادار شاگرد دے دیے۔
जो वो सवाल करते थे उन सब ने अपने अपने सवालात लिखे। जरह तदील के इल्म इब्ने मईन का ऐसे हम तक पहुंचा है। बड़े शयूख की जिंदगी का मुताला होता है, सवालों का जवाब वो बड़े कीमती होते हैं। उस्तादों की हालात पर किताबें लिखें, यानी तहदीस नेमत। मैं छोटा सा तालिब इल्म, हदीस पर भी मैं काम कर रहा, जरह तदील पर भी, इल्ल पर भी, उसूल हदीस की तमाम किस्मों पर काम कर रहा। अहकाम पर भी मेरी किताबें हैं, फिक़ुल अहकाम पर भी, तारीख पर भी मेरी दर्जन से ज्यादा किताबें हैं। मेरा गांव बस्ती है, बस्ती छोटी सी, मैंने शौर संभाला तो उसकी तारीख लिखी। 400 साल तारीख मैंने अपने गांव की लिख दी है। एक एक मुहद्दिस के हालात पर किताबें। ये बुस्त अफगानिस्तान का मुहद्दिसीन का शहर बुस्त है, बुस्ती, इब्न हिब्बान बुस्ती कितने हैं, लेकिन बुस्त की तारीख पर कोई किताब नहीं थी, वो भी मैंने लिखी अल्हम्दुलिल्लाह, मुकम्मल लिख ली थी कोरोना में। राजी मुहद्दिसीना, जरह तदील वाले मुहद्दिस राजी, उनका शहर था मदीना राय शहर, ये ईरान में था, अब भी है, उस पर भी मैंने तारीख पर पूरी किताब लिखी। इस तरह दर्जन से ज्यादा मैंने किताबें तारीख पर लिखी हैं। तारीख पर लिखने से मुहद्दिसीन की हालात का पता चलता है, कैसे उन्होंने काम किया। तो फिर शरह सदर होती है कि नहीं होती? तो जब हम तारीख लिखेंगे नहीं तो कैसे शरह सदर होगी? कहवे पिया करो, कहवे ज्यादा दिमाग खुले। यल्ला शेखना। وآداب المحدث وطالب الحديث ومعرفة غريبه ولغته وتفسير معانيه واستنباط أحكامه وعزوه إلى الصحابة والتابعين وأتباعهم. ويحتاج في ذلك إلى معرفة الأحكام الخمسة، وهي الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة ومتعلقاتها الخاص، وهو ما دل على معنى واحد، والعام وهو ما دل على شيئين من جهة واحدة، والمطلق وما دل على معنى واحد مع عدم تعيين فيه ولا شرط، والمقيد هو ما دل على معنى مع اشتراك آخر. असूल फिका की बहस इब्ने मुलक्किन रहमहुल्लाह असूल हदीस में नकल फरमा असूल फिका की। जी शेख। والمقيد هو ما دل على معنى مع اشتراك آخر، والمفسر وما عرف المراد من لفظه ولم يفتقر في البيان إلى غيره، والمفسر وما لا يفهم المراد منه ويفتقر إلى غيره، والتراجيح بين الرواة من جهة كثرة العدد مع الاستواء في الحفظ، ومن جهة العدد أيضا مع التباين فيه وغير ذلك، ومعرفة ناسخه ومنسوخه، ومعرفة الصحابة وأتباعهم ومن روى من الأكابر عن الأساغر كرواية النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري والصديق وغيرهما. ويلقب أيضا برواية الفاضل عن المفروض، ورواية الشيخ عن التلميذ كرواية الزهري ويحيى بن سعيد وربيعة وغيرهم عن مالك، ورواية النظير عن النظير كالثوري وأبي حنيفة عن مالك حديث الأيم وحق بنفسها من وليها. ومعرفة رواية الآباء عن الأبناء كرواية العباس عن ابنه الفضل وعكسه، وكذلك رواية الأم عن ولدها. ومعرفة المدبج وهو رواية الأقران بعضهم عن بعض، فإن روى أحدهم عن الآخر ولم يروي الآخر عنه فغير مدبج. والمعرفة رواية الإخوة والأخوات كعمر وزيد بن الخطاب، ومن اشترك عنه في رواية اثنان تباعد ما بين وفاتيهما كالسراج، فإن البخاري روى عنه وكذا الخفاف بين وفاتيهما 137 أو أكثر. ومن لم يروي عنه إلا واحد من الصحابة فمن بعدهم كمحمد بن صفوان لم يروي عنه غير الشعبي. ومن عرف بأسماء أو نعوت متعددة كمحمد بن السائب الكلبي المفسر. ومعرفة الأسماء والكنى والألقاب، ومعرفة مفردات ذلك، ومن اشتهر بالاسم دون الكنية وعكسه، ومن وافق اسمه اسم أبيه، والمؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق وما تركب منهما، والمتشابه والمنسوب إلى غير أبيه كبلال بن حمامة، والنسبة إلى التي يسبق إلى الفهم منها شيء وهي بخلافه كأبي مسعود البدري فإنه نزلها ولم يشهدها. والمبهمات والتواريخ والوفيات، ومعرفة الثقات والضعفاء ومن اختلف فيه، ويرجح بالميزان ومن اختلط في آخر عمره من الثقات وخلف منهم. इब्ने मुलक्किन रहमहुल्लाह फरमा रहे हैं मारिफत सिकात व ज़ोफा, सिका रावियों की पहचान, ज़ईफ रावियों की पहचान। मेरे अजीजों, हदीस का दारोमदार सनद पर है। सनद में रावी हैं, कुछ ज़ईफ हैं,
کچھ سکہ ہیں، کچھ مختلف ہی ہیں، تو یہ علم سیکھنا ہے کہ نہیں؟ کل ہم نے کچھ باتیں کی، واضح بات کر دی، یہ غلط فہمی ہے۔ ہر اہم کام شیطان اسے دور رکھتا ہے۔ سچ بولنا کتنا اہم ہے، سچ بولنا، تو اکثر لوگ جھوٹ بولتے ہیں، شیطان نے دور رکھا۔ نماز کتنی اہم ہے، نماز اکثر لوگ نماز پڑھتے نہیں۔ ایسے علماء کو غلطیاں لگی ہیں، علماء کو، یعنی جرح و تعدیل کا علم نہیں سیکھنا، وہ نہیں سیکھنا، نہیں بھائی، جرح و تعدیل کا علم یہ بنیاد ہے، یہ شعار ہے اہل حدیث کا۔ جس قوم کے پاس جرح و تعدیل کا فن نہیں ہے، اس کے پاس اپنا شعار نہیں ہے، وہ محدثین کے منہج پر نہیں ہے، وہ کسی اور قوم کے منہج پر ہے۔ یا اللہ ومن اختلط في آخر عمره من الثقات وخرف منهم فمن روى قبل ذلك عنهم قبل وإلا فلا. ومن احترقت كتبه أو ذهبت فرجع إلى حفظه فساء. ومن حدث ونسي ثم روى عمن روى عنه. ومعرفة طبقات الرواة والعلماء والموالي والقبائل والبلاد والصناعة والحلي آخر التذكرة، وهي عجالة للمبتدئ فيه ومدخل للتأليف السالف المشاور إليه أولا، فإنه جامع لفوائد هذا العلم وشوارده ومهماته وفرائده، ولله الحمد على تيسيره وأمثاله. قال مؤلفه رحمه الله: فرغت من تحرير هذه التذكرة في نحو ساعتين من صبيحة يوم الجمعة 27 جماد الأولى عام 3. امام ابن ملکن کہتے ہیں 2 گھنٹے میں میں نے یہ لکھ لیا، یہ سارا کچھ۔ یہ کتنے گھنٹوں میں؟ 2 گھنٹوں میں لکھا ہے نا۔ فی نحو ساعتین، کہ 2 سال تو نہیں میرا، 2 سال، 2000 سال، 2000 سال، یہ 2 سال، 2 گھنٹے، یعنی یہ چھوٹا سا 2 گھنٹے میں لکھا شیخ نے۔ چلو شیخنا، بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس کے محقق ہیں علی حسن الحلبی رحمہ اللہ، علی حسن الحلبی شیخ البانی کے شاگرد، بہت بڑے محدث رحمہ اللہ۔ شیخ فرماتے ہیں میں نے اس کی تحقیق 3 گھنٹے میں مکمل کی۔ مصنف نے 2 گھنٹے لگائے تو محقق نے بولو نیچے لکھا ہوا ہے 3 گھنٹے میں، ماشاءاللہ۔ بدلے زیادہ مر گئے ملاو میں چاہیے بدل کا شیخ ملاو اغلق سماع شیخ نے کہ حدیث مسلسل بالاولیا۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك بعض الإخوة من العلماء والمشايخ وطلاب العلم قد فاتهم سماع الحديث المسلسل بالأولية، فرغبوا إلينا أن نعيد على الشيخ قراءة ذلك الحديث، فالرجاء سماعه بكل انتباه. فالآن أدعو لقراءة الحديث المسلسل بالأولية الشيخ أبا تيمية مجتبى بهاء الفوري حفظه الله تعالى ورعاه على الشيخ المحدث محمد إبراهيم الحسينوي حفظه الله تعالى ورعاه، فليتفضل مجزيا مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إجازة الحديث المسلسل بالأولية. الحمد لله رب العالمين.
العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد بن عبد الله خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول العبد الضعيف الراجي رحمة ربه القوي محمد إبراهيم بن بشير الحسينوي حفظه الله تعالى عن العلامة المحدث محمد عبد الله عبد الرحمن العظمي صاحب الجامع الكامل. صاحب الجامع الکامل کو جانتے ہیں؟ بہت اچھا ہے. کیوں نہیں جانتے؟ کیوں نہیں جانتے؟ جاننا چاہیے. محدث مدینہ محمد عبداللہ العظمی صاحب الجامع الکامل. الجامع الکامل کا تو تعارف ہو گیا نا، تھوڑا بتا. کل بتایا تھا نا، تمام صحیح احادیث کا احاطہ کیا گیا. اللہ نے مجھے بھی اس پر کام کا موقع دیا، پھر ہم نے اس کو 19 جلدوں میں شائع کیا. اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. ہندو سے 15-16 سال کی عمر میں ہندو سے مسلمان ہوئے یہ آدمی صاحب محمد عبداللہ العظمی. اصل نام تھا ضیاء الرحمن العظمی، تو بعض مجبوریوں کے پیش نظر انہوں نے نام کیا بدل لیا آخری عمر میں، محمد عبداللہ العظمی. باپ قتل کرنا چاہتا ہے، باپ ہندو ہے، چودھری ہے گاؤں کا. سنا ہے نا اعظم گڑھ انڈیا میں سنا ہے نا؟ اعظم گڑھ کے آگے شہر کا گاؤں تھا، وہاں پیدا ہوئے. مبارک پور سنا نا؟ مبارک پور کے قریب تھا یہ گاؤں، قریب. ادھر مسلمان ہو گئے، باپ قتل کرنا چاہتا ہے، بھاگ گئے. پڑھنا شروع کر دیا. دارالسلام عمر آباد چلے گئے، جو اعظم گڑھ سے تقریباً 500 کلومیٹر ہے. نہ کوئی یہاں آئے گا نہ مجھے قتل کرے گا. دین پڑھا. ہندو بچہ مسلمان ہوا، اللہ نے ایسے ہی ان کو مسجد نبی کا استاد بنا دیا کہ ان کے اندر کوئی اہلیت تھی، للہیت تھی. کیسے بنا دیا اللہ تعالیٰ نے؟ تھی، قابلیت بھی تھی، مرنا جینا دین تھا، قرآن و حدیث کی خدمت تھی، تبھی بنایا نا. اس لڑکے نے ادھر عمر آباد ایک استاد سے کہا، استاد محترم مجھے اضافی ٹائم چاہیے. کیسے بنے محدث مدینہ؟ ایک ہندو لڑکا کیسے مسجد نبی کا استاد بنا؟ اللہ نے اس نوجوان سے وہ حدیث کی خدمت لی جو تاریخ اسلام میں اس جیسا کارنامہ کوئی نہ کر سکا. صحیح بخاری میں احادیث صحیحہ تکرار کے علاوہ 4000 ہیں، مسلم میں بھی اتنی ہیں، باقی کہاں ہیں صحیح؟ کچھ ابو داؤد میں ایسے نا، کچھ مسند احمد میں، کچھ حاکم میں، کچھ طبرانی میں. تو ایسی کتاب جس میں تمام احادیث صحیحہ کو جمع کر دیا گیا ہو تھی نہیں، اب ہے. اس کا نام کیا ہے؟ الجامع الکامل. یاد کر لو الجامع الکامل. یاد ہو گیا؟ فی الحدیث صحیح شامل، فی الحدیث صحیح شامل. فقہی ترتیب پر یہ کتاب ہے، صحیح بخاری کی ترتیب پر ہے. غریب الحدیث بھی ہے، تخریج بھی ہے، تحقیق بھی ہے، توابع بھی ہیں، شواہد بھی ہیں، جرح و تعدیل کے لحاظ سے بھی بحوث ہیں. کوئی شے چھوڑی شیخ نے نہیں. ایسے نہیں مرتبہ ملتا. من طلب العلا سحر اللیالی، من طلب العلا سحر اللیالی. اس نوجوان نے
مدرسہ کے استاد سے کہا استاد محترم میں نیا طالب علم ہوں مجھے اضافی ٹائم دیا کریں. استاد نے کہا رات 3 بجے آ جایا کرو. اللہ اکبر. رات 3 بجے آ جایا کرو میرے گھر میں پڑھا دیا کروں گا. چونکہ اساتذہ بیچارے سارا دن پڑھا رہے ہیں ٹائم ہوتا بڑا کم ٹائم ہوتا ہے. استاد کے منہ سے نکلا رات 3 بجے آ جایا کرو. رات 3 بجے ہیں. یہ محمد عبداللہ العظمی علم حدیث کا سچا محب 3 بجے ہیں. مدرسہ سے شیخ کا گھر دور ہے 5-6 کلومیٹر دور ہے. رستے میں جنگلات ہیں بیابان ہے گیدڑ شیر کتوں کا رستہ ہے جانوروں کا درندوں کا. ڈر لگ رہا ہے 3 رات کے بجے کیسے جاؤں گا. ڈنڈا پکڑا اللہ اکبر دوڑ لگا دی. 3 بج رہے ہیں دروازے پر دستک دی. استاد نے پوچھا کون؟ جی میں عبداللہ میں آ گیا ہوں پڑھنے کے لیے. قربان جائیں ایسے استادوں پر. قربان جائیں ایسے شاگردوں پر. استاد نے جھڑکا نہیں منہ اٹھا کے آ گیا ہے. آپ کا کیا خیال ہے اگر یہ استاد جھڑک دیتے رویہ غلط اختیار کرتے تو ان کا شاگرد بھی محدث مدینہ بنتا نہیں بننا تھا. استاد بھی وفادار تھے شاگرد بھی وفادار تھے. استاد نے مرحبا کہا بیٹا مرحبا آگے پڑھیں. یہ لڑکا ہندو سے مسلمان بننے والا جس نے کل کو تاریخ اسلام کا محدث مدینہ بننا تھا. ابن بشیر ایک چھوٹے سے بندے نے اس کی ایک بہت بڑی کتاب کو شائع کرنا تھا. ان کی حالات پر میں نے مستند کتاب لکھ کر ابھی پچھلے مہینوں شائع کی محدث مدینہ کے نام سے. ان کی ساری کتابیں عربی والی بھی میں وہ بھی الحمدللہ کی کتاب میں نے اور بھی شائع کر دی ہیں. اللہ والو جب یہ صفت میرے اندر آپ کے اندر آئے گی اللہ ہمیں بھی محدث مدینہ کل کے محدث مدینہ تم ہو. جرح و تعدیل کے بغیر کے ساتھ جب تک جرح و تعدیل نہیں آئے گی محدث مدینہ بنیں گے نہیں. جی شیخ فوت ہو گئے وہ زندگی میں کبھی پشاور نہیں آئے لیکن آج پشاور ہی نہیں پوری دنیا کی در و دیوار محدث اعظمی کا ذکر خیر بولو سن رہی ہے. ابھی میں مکہ گیا بیت اللہ کے لائبریری میں الجام الکامل پڑھی ہوئی میں نے دیکھی میرا دل باغ ہو گیا. میں نے شائع کی گاؤں میں بیٹھ کر 19 جلدوں میں وہ وہاں پڑھی ہوئی. مدینہ یونیورسٹی میں گیا لائبریری میں وہاں پڑھی ہوئی. مسجد نبوی میں گیا وہاں پڑھی ہوئی. جہاں بھی گیا عرب میں وہاں مجھے وہ ہماری کتاب الجام الکامل ملی. آئیں یہ ہمارے اسلاف ہیں 20 سال لگا دیے اس مرد مجاہد نے کتاب لکھتے کتنے سال 20 سال لگا دیے. اللہ ہم سے آپ سے بھی ایسے کام لے. کتاب لکھنا چاہیے کہ نہیں لکھنا چاہیے؟ ایسے 20 سال ضائع کر دیے. کام تو ہو چکے تھے. نہیں یہ شیطانی بات ہے. جی شیخنا قال العلامة قد سمع مني الحديث المسلسل بالأولية كما سمعته وأنا أولا من شيخي العلامة المحدث اولا بار آئے گا. جی شیخنا عبد الواجد ابن عبد الله شيخ الحديث بجامعة دار السلام بالهند كما سمع شيخنا عن شيخه أبي القاسم علي ابن عبد الرحمن العظمي هذا الحديث أولا. قال حدثني الشيخ إسماعيل الفرياوي هذا الحديث أولا. قال حدثني الشيخ الإمام حسين بن محسن الأنصاري الجماني عن الشيخ الإمام الحافظ محمد بن الناصر الحازمي عن شيخه الإمام القاضي محمد بن علي الشوكاني
عن شيخه عبد القادر بن أحمد عن محمد بن حياء السندي عن سالم بن الشيخ عبد الله بن سالم البصري المكي عن أبيه عن الشيخ محمد بن علاء الدين البابلي المصري عن الشهاب بن أحمد بن محمد الشلبي عن جوسف بن زكريا الأنصاري عن إبراهيم بن علي بن أحمد القلقشندي عن أحمد بن محمد المقدسي عن محمد بن محمد بن إبراهيم الميدرومي عن عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني عن أبي الفرج بن الجوزي عن إسماعيل بن أبي صالح النيسابوري عن أبيه عن محمد بن محمش الزيادي عن أبي حامد محمد بن محمد البزاز عن عبد الرحمن بن بشر بن الحكم النيسابوري عن سفيان بن عيينة عن أمر بن دينار عن أبي قابوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قال شيخنا: هذا الحديث هو أول حديث سمعته من شيخي، وكل واحد من هؤلاء يقول هو أول حديث سمعه من شيخه، وهذا التسلسل بالأولية ينتهي على سفيان بن عيينة. قلت: وإني قد سمعت هذا الحديث المسلسل بالأولية أولا من شيخي على سبيل التحديث، وسمعه مني هكذا العلماء والفضلاء والطلباء، واستجازني بعد السماع فأجزتكم كما أجازني شيخي أن يروي عني هذا الحديث المزبور على النمط المذكور بالشروط المقررة عند أئمة الحديث. وأوصيكم بتقوى الله في السر والعلن، وألا ينساني في صالح دعواتكم. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. والسلام عليكم ورحمة الله. जब आपको खबर मिले इब्राहिम बिन बशीर फौत हो गया है, दुआ करेंगे ना? यानी कहते हैं जल्दी फौत हो जाए। दुआ करेंगे ना इंशाअल्लाह। बारकल्लाह फीकुम, जज़ाकुमुल्लाह खैर। पानी पिलाना।